بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیک و صحابک یا حبیب اللہ۔ میری طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں آج آپ کو بادام اور کیلے سے کچھ ایسی دوائی یا ایسی خوراک سمجھ لیں بنا کر بتاؤں گا، آپ اس طریقے سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ صحت کے لیے سب سے اچھی دوائی ہے اور قوت باہ میں بے حد اضافہ کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں، یہ میرے سامنے کیلے ہیں اور یہ میرے ہاتھ میں بادام ہیں۔ بادام اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر آپ اس کو ترتیب کے ساتھ استعمال کریں، دودھ میں اور مختلف طریقوں سے یہ بادام استعمال کریں تو یہ طاقت کے لیے بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ پھر یہ دیکھیں، میرے ہاتھ میں یہ کیلے ہیں۔ اب کیلے کے بارے میں اس کی ایک لمبی تفصیل ہے کہ یہ کیلا کہاں سے آیا اور کس وجہ سے یہ کیلا اس زمین پہ آیا ہے۔ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ کیلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت سے اتارا گیا ہے۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ کس وجہ سے، جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کیلا جنت سے اتارا گیا ہے۔ تو اس کا ایک الگ ٹاپک ہے، اگر میں آپ کو وہ بتانے لگ جاؤں کہ یہ کیوں اتارا اور کس وجہ سے اتارا گیا تو اس کا ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن آج کا میرا ٹاپک صرف اس کے ساتھ کچھ دوائی بنا کر آپ کو بتانے کا ہے کہ کس طریقے سے یہ طاقت کے لیے دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ اس سے مختلف بیماریوں کے علاج بھی ہوتے ہیں اور خاص کر جو کمزوری اور قوت باہ کے لیے ایک بہترین غذا بھی ہے۔ اور اس کو جب میں آپ کو تیار کر کے بتاؤں گا، اس طریقے سے آپ تیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو میں ابھی چلتا ہوں آپ کو اس کی ترتیب بتانے کے لیے۔ میں آپ کو اس کی ترتیب بتاؤں گا، آپ اس کو دیکھنا، غور سے سننا اور اس کے مطابق آپ اس کو تیار کر کے کھائیں۔ انشاءاللہ ذائقے سے بھی بھرپور ہوگا اور کتنے اچھے طریقے سے یہ ایک قسم کا مکسچر دوائی بھی تیار ہوگی اور یہ ایک قسم کا ناشتہ سمجھ لیں۔ یہ دیکھیں، آپ کو یہ میرے سامنے لنگری نظر آ رہی ہوگی۔ اس لنگری کے اندر یہ تو آپ نے حسب ضرورت اس میں ملانی ہے اور یہ مکسچر بنانا ہے۔ میں تو فقط آپ کو سمجھانے کے لیے یہ دوائی بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے یہ بنانی ہے۔ اب یہ دیکھیں، میرے ہاتھ میں یہ 6-7 دانے بادام کے ہیں۔ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، لنگری میں ڈال دینا ہے۔ لنگری میں ڈال کے پھر ہم نے اس کو پیسنا ہے۔ پیس کر اس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کر لینا ہے۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے تو پھر میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں اور کیا ملانا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس ترتیب کے ساتھ آپ یہ استعمال کریں گے، اس کی دوائی، اس کو سمجھ لیں ایک ناشتہ تیار کریں گے۔ یہ ایک بھرپور طاقت کے لیے اعلیٰ قسم کی چیز ہے۔ تو یہ آپ نے حسب ضرورت آپ نے جس طرح آپ نے استعمال کرنی ہو اس ترتیب سے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے چھوٹے چھوٹے یہ باریک ہو گئی ہے۔ اب اس کے اندر میں نے اس کیلے کو ڈالنا ہے۔ یہ کیلا دیکھیں، یہ اس کو پہلے آپ نے اوپر سے اس کا چھیل اتار لینی ہے۔ چھیل اتارنے کے بعد پھر آپ نے اس چاقو سے، چھری سے، جو بھی چیز آپ کے پاس دستیاب ہو، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے، یہ چھوٹے چھوٹے تیار ہو گئے ٹکڑے۔ اس کو آپ نے کاٹنا ہے اور کاٹ کے جس میں نے بادام پیسے ہیں اسی لنگری میں اس کو ڈال دینا ہے۔ اب اس کو ڈال دیا، اس کے بعد پھر میں نے یہ دیکھیں، اب اس میں یہ بادام میں بھی بادام بھی ہیں اور اس کے اندر میں نے اس کیلا کو بھی مکس کر دیا ہے۔ اب کرنے کے بعد یہ دیکھیں، اس کو میں نے اسی کی مدد سے اس کو کوٹنا ہے۔ کوٹ کر یہ میں نے مکسچر تیار کرنی ہے۔ اسی میں کیلا اور بادام یہ دونوں چیزیں میں نے مکس کر لی۔ اب یہ دیکھتے رہنا آپ،
کیلے میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طاقت بھی رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی ایک شفا ہے۔ کیلا آپ روزانہ 2 سے 3 کیلے استعمال کریں، اس سے آپ کو قبض نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو لوگ متواتر کیلا استعمال کرتے ہیں، اس کے کیلے کے استعمال کرنے سے چہرے کی رنگت صاف ہوتی ہے، چہرے کے لیے انتہائی مفید چیز ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ تیار ہو گیا۔ اب اس کے اندر میں نے کون سی چیز ملانی ہے؟ یہ شہد ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، میرے ہاتھ میں آپ کو شہد نظر آ رہا ہوگا، یہ پیور خالص شہد ہے۔ آپ نے جب بھی اس طرح کا یہ دوائی بنانی ہو، آپ کسی بھی بڑے اسٹور پہ جائیں، وہاں سے جا کے آپ خالص شہد لیں۔ خالص شہد سے مراد ایک تو دیہاتوں میں جو مکھی ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے، ایک مختلف بازاروں سے، بڑے بڑے اسٹوروں سے آپ کو مختلف اچھے قسم کا شہد مل جاتا ہے۔ آپ وہ شہد کی ایک بوتل لے لیں اور اس میں آپ نے حسب ضرورت، حسب اپنے چوائس کے مطابق اس میں آپ نے یہ شہد ڈال دینا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ شہد میں نے اس کے اندر مکس کر دیا۔ اس مکسچر میں 1 چمچ آپ نے شہد کی ڈالنی ہے۔ اب اس کے اندر آپ یہ شہد ڈال دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی چمچ کے ذریعے کسی چیز سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے۔ اب یہ مکس ہو گیا، یہ اس کے اندر حل کر دیا میں نے۔ سمجھ لیں بادام بھی اس کے اندر موجود ہیں اور اسی میں کیلا بھی موجود ہے اور اس میں شہد بھی موجود ہے۔ اب یہ چیز تیار ہو گئی۔ تیار کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، تیار کر کے پھر یہ دیکھیں اسی کسی پیالے میں، کسی بھی اچھی برتن میں آپ نے اس کو نکال کے اس میں ڈال لینا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اب اس میں میں نے ڈال دیا۔ اب یہ ڈال کے ہم نے اس پیالے میں ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پیالے میں ڈال کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو، یہ اب تیار ہو گیا۔ اب اس میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مقدار کم رکھی ہے۔ آپ اس کے اندر 2 کیلے بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے اندر بادام میں نے 5 سے 6 دانے بتائیں، آپ 8-10 دانے بادام کے مکس کر سکتے ہیں۔ شہد کی 1 ہی چمچ ڈالیں، کیونکہ شہد آپ کو پتہ ہے اس میں بہت ساری شفا بھی ہے۔ یہ شہد گرم بھی ہوتا ہے اور یہ طاقت کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے، تو اس لیے آپ نے فرض کرے یہ آپ نے تیار کر لیے، 1 کیلا، 1 چمچ شہد اور 6 دانے بادام کے۔ اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے یہ رات کے وقت تیار کیا ہے، اس کو آپ کسی جگہ میں محفوظ کر کے رکھ دیں، فریج میں کسی ایسی جگہ میں رکھ لیں۔ صبح کے ٹائم آپ نے ہر منہ اس کو ایک ناشتے کے طور پہ استعمال کریں۔ یعنی سمجھ لیں آپ نے اگر اس کو زیادہ کرنا ہے تو پھر آپ زیادہ کر لیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، روز آنا صبح کے ٹائم 1 چمچ اس کو کھائیں، آدھی چمچ، پوری چمچ، یعنی جتنا بھی آپ یہ کھا سکتے ہیں اس کو آپ صبح کے ٹائم میں ہر منہ کھائیں۔ ایک قسم کا یہ آپ کا ناشتہ بھی ہو جائے گا، یہ طاقت کے لیے بھی بے پناہ اضافہ کرے گا اور اس سے مختلف قسم کی بیماریاں جوڑوں میں، پٹھوں میں، اور جو بچے خاص کر چھوٹے جو بچے کمزور بچے ہوتے ہیں، جو بچے ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، تو ان کو آپ اس طریقے سے یہ کھلائیں۔ یہ طاقت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس سے مختلف قسم کے علاج کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کی اوقات میں اس کو آپ ترتیب کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنا ہے، اس کو وہ بندہ نہ استعمال کرے جس کو شوگر ہو، کیونکہ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے اس میں ہم نے شہد کو ملایا ہے اور وہ بھی خالص شہد ہے اور شہد میٹھا ہوتا ہے۔ ایک شوگر والا بندہ نہ استعمال کرے۔ دوسرا، جس بندے کا بی پی بہت زیادہ ہائی رہتا ہو، ایک تو نارمل ہوتا ہے جس طرح عام روٹین میں، ایک جن لوگوں کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، جس بندے کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو وہ اس کو استعمال نہ کرے اور شوگر کا مریض نہ استعمال کرے۔ باقی جو بھی استعمال کرے اس ترتیب سے تیار کرے اور اس طریقے سے استعمال کرے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے طاقت سے بھرپور فائدہ بھی ہوگا۔ ایک قسم کا یہ ناشتہ بھی آپ کے لیے ہو جائے گا، دوائی کے طور پہ آپ استعمال کریں، یہ دوائی ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ یہ چیزیں استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے ایک بہترین بھرپور غذا بھی ہے اور دوائی کی دوائی ہے۔ اس کو آپ خود اپنے لیے استعمال کریں، اپنے بچوں کو استعمال کروائیں، اپنی فیملی میں جو کوئی اس طرح کا کمزور ہو، بیمار ہو، اس کی صحت کے لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو اس طریقے سے آپ یہ استعمال کریں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔